بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا کی فوری قبولیت کے لیے قرآن کی ایک آیت کا عمل، دعا کی فوراً قبولیت کے لیے، فوری قبولیت کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ وظیفہ جو ہے میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور، بات یہ ہے کہ دعا، جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا اپنے رب کی بارگاہ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ نے اٹھا لیے اپنے رب کے سامنے اس طرح مانگنے کے لیے، اس وقت اس کی قبولیت کی چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں، کیونکہ میرے رب کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ مخلوق کا مانگنا، کہ خالق یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے نا وہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر لوں۔ کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا۔ تو دعا جو ہے یہ پریشانیوں کا حل ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، اور تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ آپ کتنا دیر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیں، آپ نوافل بے شمار پڑھ لیں، جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، راتوں کی عبادات کرتے ہیں، جیسے یہ 10 جو دن چل رہے ہیں ذی الحج کے، آپ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کے اینڈ پہ اللہ پہ سے دعا نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو وہ پھر معاملات جو ہے وہ بس لٹکے ہی رہتے ہیں بھیا، کیونکہ آپ نے مزدوری تو لی نہیں، اجرت تو لی نہیں اللہ سے۔ آپ کی عبادت کی اجرت کیا ہے؟ دعا۔ دعا مانگیں گے اللہ پاک عطا کریں گے، اور یہ اللہ کو پسند بھی ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ بس صرف اتنی سی بات سیکھنے والی ہے یا سمجھنے والی ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ ہم مانگیں کیسے، کون سی ایسی ادا ہے جو رب کو پسند ہے جس سے مانگنے سے اللہ عطا فوراً کر دیتے، اللہ فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے صرف اگر چھوٹی سی ایک بات کروں، اگر آپ کے مطلب دل پہ، نظروں پہ بار نہ گزرے اور آپ یہ دیکھ لیں کمپلیٹ ویڈیو، تو اس میں عرض یہ ہے کہ رب نے فرمایا ہے کہ میں اپنی مخلوق سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ماں کے لیے بچہ کیسے رہتا ہے؟ بچہ ہی رہتا ہے، چاہے اس کی عمر 50 سال ہو جائے، چاہے 100 سال ہو جائے۔ اگر ماں زندہ ہے تو وہ بچے کو بچہ ہی سمجھے گی نا۔ اب جب ماں سے بچہ مانگتا ہے کوئی چیز، کبھی آپ نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ماں سے کیسے مانگتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ممتا جو ہے وہ تڑپ جاتی ہے جب بچہ کسی چیز کے لیے بہت زیادہ انسسٹ کر بیٹھتا ہے، مانگنے میں ضد کر بیٹھتا ہے کہ جی مجھے تو یہ چاہیے، اور ماں یہ جانتی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اس بچے کے مانگنے کے انداز پہ اور اس کی تڑپ پہ وہ ماں جو اس دنیا میں آپ کی ماں ہے، وہ بچے کو وہ چیز دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین جو ہے ہمارا، وہ 70 ماؤں کے برابر ہم سے پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ تو سوچئے کہ اس کے ساتھ ہمارے معاملات کس طرح ہونے چاہیے؟ کیا ہم ایک بچے کی طرح مانگ رہے ہیں، یا جب ہم مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی ہمارا تکبر، ہمارا غرور، ہماری انا وہ ہمیں یہ رونے کی، 2 آنسو بہانے کی اجازت نہیں دیتی کہ جب ہم اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ والا آدمی کیا کہے گا؟ یہ رو رہا ہے دعا کے اندر۔ تو پھر آپ کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے میرے دوست۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، آپ کے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پرواہ کہ ادھر کون بیٹھا ہے تو ادھر کون بیٹھا ہے؟ آپ کی تو دھاڑ نکل جانی چاہیے، آپ کو رونا گڑگڑانا چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔
سجدے میں گر جائیں، دعا بھی سجدے میں گر کے مانگے اور تڑپ جائیں کہ رب العالمین میں رل گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے بچاؤ، صرف تو ہی مجھے دے سکتا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اگر ہے تو یا رب مجھے کوئی راستہ بتا، تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہے تو، اور میں گناہ گار ہوں لیکن تیری رحمت تو بہت بڑی ہے۔ یہ الفاظ ادا کریں، تڑپیں، مچلیں، آنسو بہائیں، اللہ کو پسند ہے۔ آنسو نہیں آتے تو آنسو نکلنے کی اداکاری ہی کر لو، مگر مانگنے کے طریقے سے تو مانگو۔ جب مانگنے کا طریقہ ہی نہیں صحیح ہوگا تو پھر کیا دعائیں؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو مسجد سے ابھی دعا جمعے کے دن دعا کے لیے ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں ہوتے مولوی صاحب نے، امام مسجد صاحب نے، اور وہ اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں کہ پیچھے پتہ نہیں کیا گھر کو آگ لگی ہوئی جس میں فائر بریگیڈ بلا کے بجھانا ہے آپ نے، یا آپ کے بغیر دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے کام رکے ہوئے ہیں، آپ نے نئے ورلڈ آرڈر پہ سائن کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو، نماز پڑھ لی ہے جمعہ کی، اس کے بعد امام دعا مانگے گا۔ اس ہر جماعت میں اللہ پاک جو ہے وہ کتب ابدال اور اولیاء کرام پتہ نہیں کیسے کیسے نیک بندے آتے ہیں جو ہم سے مخفی ہوتے ہیں، ان کی آمین کے ساتھ آپ آمین آپ کی مل گئی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ دعا کی قبولیت کے لیے وظیفے بتا دیں، وہ بس وظیفہ کر لیں گے اکیلے بیٹھ کے، اس میں اکیلے بیٹھ کے بھی مسلح پہ داڑھ نہیں نکلتی آپ کی، تو پھر کمال ہے یار۔ میں تو بھائی اسی قسم کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میرا فرض ہے سمجھانا، میں نے یہ بنایا بھی چینل اسی لیے کہ تھوڑی آنکھیں کھل جائیں، ادروائز دوسرے مولویوں کی طرح میں مولوی تو ہوں نہیں، پہلی بات تو آپ کلیئر کر لیں، سادہ سا بندہ ہوں، دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو سیکھ رہا ہوں جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یار آپ بھی سمجھو بات کو، بات بڑی نکتے کی ہے، بات بڑی اہم ہے۔ تو بس پھر اب آپ آ جائیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، قرآن کی ایک آیت، ان اللہ علیم بذات الصدور، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں باخبر ہے، علم رکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا موجود ہے، کیا چل رہا ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا ہے آپ نے، قرآن کی اس آیت کا مطلب بھی مفہوم بھی یہی ہے۔ اس آیت کو آپ یاد کر لیجئے، اتنا سا ٹکڑا ہے یہ، اس کو آپ یاد کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کا دل بھرا ہے اور آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو 170 بار یہ والی دعا جو ہے یہ پڑھ لیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ پڑھ لیں 170 بار، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، اور اس کے ترجمے پر نظر رکھیے گا کہ آپ جو کر رہے ہو اللہ یہ جانتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یار آپ لوگ کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں اس وقت جب آپ کسی شاپنگ مال میں کہیں جائیں اور لکھا ہوا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ایک جنٹل مین سوٹڈ بوٹڈ بندہ بھی اپنی نا وہ ٹائی کالر صحیح کرنے لگ جاتا ہے کہ یار کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، یا کسی بڑے آدمی کے آفس میں گئے پتہ چلا کہ اس نے سی سی ٹی وی لگائے ہوئے تو وہیں سے انٹرنس سے ہی اپنے آپ کو کالر شالر ٹھیک کرتا ہے، ٹائی شائی کے جناب اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، وہاں پہ کانشیس ہونا بنتا ہے میرے بھائی۔ نہ صرف اپنے اعمال کو سدھارنا ہے بلکہ دعا مانگنے سے پہلے جو میں نے بولا 170 بار یہ آیت پڑھ کر جب بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ اس آیت کا ایک بیوٹی ہے، بتا دیا آپ کو، کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، اور پھر اگر اس پہ مزہ آ جائے اور دعائیں اس طرح سے مانگنے جیسے میں نے طریقہ بتایا اس پوری ویڈیو میں، چیخ چیخ کے میرا گلا بھی بیٹھ گیا، وہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی دعائیں قبول نہ ہو تو پھر کہنا، اور پھر ہو جائیں تو پھر اس آیت کو اپنی زندگی کا ایک ورد بنا لینا، آپ چلتے پھرتے یہ پڑھو کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، آج آسانی سے چڑھ جائے گی، 2 تسبیحیں پڑھیں آپ کی زبان پہ یہ چالو ہو جائے گی، نیند میں بھی آپ یہی مطلب آپ کے زبان چالو ہوگا آپ کے، اگر ایسی بات ہو جائے، اور اسی کی آپ 1.25 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکال دیں، نکل جائے آپ سے تعداد، تو پھر تو آپ اس کے عامل ہو گئے، بس کام بن گیا۔ اب تو کوئی آیا آپ کے لیے دعا کے لیے، آپ نے یہ بولا ایک فقرہ ہی پڑھا آپ نے، اگر ان اللہ علیم بذات الصدور، یا اللہ پاک اس بھائی کا کام کر دے، اسی وقت دعا قبول، پیر بن جاؤ گے، نیا کام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔